ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین، جب میں اور آپ پاکستان سے نکلے، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، دیگر ملکوں کا ہم نے رخ کیا تو ہم اپنی ملک کے ایمبیسیڈر بھی بنے، پاکستان کے ایمبیسیڈر بنے، اور ہماری جو پہچان ہے، ہماری جو آئیڈینٹی ہے ناظرین، وہ بنتی ہے ہمارے رہن سہن سے، ہمارے انداز سے، ہمارے فوڈ سے، ہمارے کلچر سے، اور خاص طور پہ ناظرین جب بات آتی ہے انٹرٹینمنٹ کی، میوزک کی، یہ بھی ہماری پہچان بنتا ہے کہ کس طرح سے ہم لوکل معاشرے کے اندر اپنے ملک کے رہنے والوں کو انٹیگریٹ کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے۔ اور میوزک ناظرین کچھ نہ کہہ کے بھی بہت کچھ کہہ جاتا ہے، اور اسی حوالے سے ناظرین ہم نے چاہا کہ آج آپ سے بات کریں، اور ہم نے بات کرنے کے لیے آج دعوت دی ہے ریحان صدیقی صاحب کو، جو اونر ہیں پاکستان اوورسیز ٹورزم کے، اور امریکہ اور کینیڈا کا ایک بہت بڑا نام براڈ کاسٹنگ انڈسٹری کا، 4 ریڈیو اسٹیشن اون بھی کرتے ہیں، اور 28 سال سے انٹرٹینمنٹ کے بزنس سے منسلک ہیں، اور ناظرین 500 سے زائد، جی ہاں 500 سے زائد شوز کروا چکے ہیں، جن میں 2 ملین سے زائد لوگ انٹرٹین ہو چکے ہیں۔ میں اور آپ جب اپنے ملک کے ان فنکاروں کو سوچتے ہیں جن کے بارے میں ہم ان سے پیار رکھتے ہیں، ان کو سننا چاہتے ہیں، لیکن ان تک پہنچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ریحان صدیقی صاحب جیسے وہ لوگ ہیں کہ جو پیشنیٹ آرٹسٹ ہیں، جو آرٹسٹ کی اور فن کی قدر کرنا جانتے ہیں، وہ ان آرٹسٹ کو ہمارے سامنے لے کر کے آتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے اور بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے امریکہ اور کینیڈا میں۔ ریحان صاحب، ویلکم ٹو دا شو، السلام علیکم اینڈ ہوپ یو ڈوئنگ ویل۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج کل کینیڈا پہنچے ہوئے ہیں؟ جی، کینیڈا میں 2019 میں پہنچے تھے، جی، وی ڈیڈ 2 بیک ٹو بیک شوز، جنون کا اور عاطف کا، بالکل، اینڈ آئی تھنک وہ کینیڈا میں ٹورانٹو میں خاص طور پہ لاسٹ شوز تھے پرائر ٹو کووڈ، اور اب یہ جو 2 شوز ہیں اب دے آر دا۔ اچھا، is that you got lucky or is that how it all happened for you کہ آپ نے 2019 کلوز بھی کرایا اور 2022 میں آپ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کا آغاز بھی کر رہے ہیں یہاں پہ؟ آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ کہ وی آر نان اسٹاپ، وی آر انسٹاپیبل۔ ٹورانٹو کینیڈا از اے ویری بگ مارکیٹ، اینڈ ہمارے جو آرٹسٹ ہیں، ہر آرٹسٹ کی خواہش ہے کہ جیسے امریکہ میں وہ آتے ہیں تو دے وانٹ ٹو پرفارم ان نیو یارک، جی، تو کینیڈا میں دے ہیو ٹو پرفارم ان ٹورانٹو، اور ٹورانٹو کی جو پلس ہے، ایک جو آڈینس ہے، اور خاص طور پہ اف دا شو از ڈن رائٹ، وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اٹ آل اسپیکس فار اٹسیلف، اسپیکس فار اٹسیلف۔ آپ اچھا دیکھیں، یو ایس میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یو آر ہیوسٹن بیسڈ اینڈ یو کین بی اینی ویئر ان دا یو ایس، ایک شو کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، لیکن کینیڈا کی مارکیٹ کو آپ نے جو ہے وہ آ کے کانکر کیا۔ 2019 میں 2 بڑے شو کیے، اور جو 22 مئی اور 27 مئی کو یہاں ٹورانٹو میں عاطف اسلم کے جو 2 شوز ہو رہے ہیں وہ بھی سولڈ آؤٹ ہیں۔ پہلا آپ نے شو اناؤنس کیا 27 کا، اور وہ بھی بکا نہیں تھا پورا، اور آپ نے دوسرا شو اناؤنس کر دیا، تو وی ور آل کنفیوزڈ کہ واٹ از دس ہیپننگ، کیا ضرورت تھی اس کی؟ دیکھیں، عاطف اسلم از اے ویری بگ آرٹسٹ، اور جہاں پر ہم شو کر رہے ہیں اس کی کیپیسٹی ہے تقریباً 6000 کی۔ جی، جب ہم نے پہلا شو اناؤنس کیا تو وی کیپٹ دا ٹکٹس ویری ریزنیبل اور افورڈیبل، جی، اور 2 ہفتوں میں پتہ چل گیا تھا پلس آف دا ٹکٹس، مطلب 2 ہفتوں میں ہم نے تقریباً 4500 ٹکٹس بیچ لی تھیں، اور ابھی شو میں تقریباً 3 مہینے باقی تھے۔ سو اٹ واز اے گیون اسٹیٹمنٹ دیٹ ٹورانٹو از ریڈی فار دا سیکنڈ شو۔ سو آئی فیل، دیکھیں، جب آپ کسی بھی آرٹسٹ کو پروموٹ کرتے ہیں یا کسی بھی آرٹسٹ کو لے کر آتے ہیں تو افورڈیبلٹی پلیز اے ویری میجر فیکٹر، رائٹ۔ کبھی کبھی لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے شوز میں، لیٹس سے $2 لاکھ کی، مگر جو آپ کا سیٹنگ میپ ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے $6 لاکھ کا، ٹھیک ہے، اور اینڈ آف دا ڈے جب وہ سیٹیں خالی جاتی ہیں تو بلیم آرٹسٹ کے اوپر آ جاتا ہے کہ یار آرٹسٹ اچھا نہیں تھا۔ سو وی کیپ دا ٹکٹس ویری افورڈیبل، جی، ایکسپیرئنس، whether it's the sound, whether it's the acoustics, whether it's the venue, we make sure it's the best affordable entertainment to the community. And وہی چیز عاطف میں آپ کی ہوئی کہ ہم نے پہلا شو 3 ہفتوں کے اندر سولڈ آؤٹ ہوا، اور شو سے 2 ہفتے پہلے دوسرا شو بھی سولڈ آؤٹ ہوا، اینڈ آف کورس کمیونٹی کا بہت بہت شکریہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے عاطف اسلم۔ ایبسلیوٹلی، میں عاطف کے بارے میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ سنگرز بے شمار ہوتے ہیں مگر پرفارمرز بہت کم ہوتے ہیں، اینڈ عاطف از اے پرفارمر دیٹ میکس پاکستان پراؤڈ اکراس دا نیشن، اکراس دا بارڈر، ایوری ویئر۔ اور عاطف کے بارے میں آئی آلویز سے کہ یہ ان آرٹسٹوں میں سے ہیں جن کو اسٹیج پر ہی نوز ہاؤ ٹو پلے ود دا میوزک، پلے ود دا سانگ، آڈینس کو انٹرٹین کرنا آتا ہے، اینڈ ہی از گاٹ اے بگ مارکیٹ۔ تو ویری پراؤڈ ٹو سے کہ between the 22nd May and 27th May, Atif will be performing for an audience of over 12,000 people in Toronto.
زبردست. ناظرین 12,000 جو ہے وہ لوگ انٹرٹین ہوں گے اور عاطف اسلم سے پیار کرنے والے. اور یہ ہم نے نوٹ کیا کہ نہ صرف جو ہے وہ میری اور آپ کی ایج کے، بلکہ میں اپنے بچوں کے حوالے سے بھی کہہ سکتا ہوں جو یوتھ ہیں جو ہے وہ اپنے لیٹ جو ٹینز ہیں یا 20 لیٹ 20s میں ارلی 20s میں، وہ بھی بڑا پیار کرتے ہیں عاطف اسلم کے کانسرٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے. ناظرین آپ نے دیکھا تھوڑی سی ہم نے گفتگو کی، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم آپ کو یہ ویڈیو کلپ دکھائیں تاکہ یو کین ہیو اے کانٹیکسٹ کہ وہ شخص جو 28 سال سے اس انڈسٹری میں ہے، 500 سے زائد شوز ہو چکے ہیں، اور آپ کے شہر میں ٹورانٹو میں اور دیگر اور شہروں میں، کینیڈا میں، امریکہ میں جو بڑے بڑے کانسرٹس آ رہے ہیں، ان کے پیچھے کامیابی جو ہے وہ ان کے پیچھے کس کا نام ہے. آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں. Toronto. Celebrating 30 long and successful years in radio, events, entertainment and production. Houston ke apne chahete Rehan Siddiqui. Hello everybody, this is Guru Randawa and I am right now with Rehan Siddiqui. Hi Rehan, this is a shout out to you to tell you that you are a dil ka rishta. हमने बहुत सारे शोज किए हैं, ये हमारा 8वां या 9वां शो होगा. From humble beginnings in radio, today Rehan Siddiqui has expanded internationally with interests in tourism, real estate, concerts and events. This local Houstonian is the first Pakistani American to own multiple FM and AM channels. ह्यूस्टन में हम हर बार जो है वो मेरे भाई हैं रेहान सिद्दीकी साहब आपके साथ ही खड़े हैं और इनके साथ मैं आके शोज करता हूँ. Rehan Siddiqui, your brother from another mother. ये वाहिद प्रमोटर मैंने देखा है कि ये एक हफ्ते के नोटिस पे नहीं 2 दिन के नोटिस पे हाउस पैक कर देते हैं. The first to bring international artists on one stage and the first to promote international real estate and tourism. From Doha to Dubai and from UK to Australia, Rehan अपनी कौम और इंडस्ट्री का झंडा बेतहाशा लहरा रहे हैं. Rehan Siddiqui is a very big name in the broadcasting industry. He's a very big name in the concert circuit. He's one of the biggest promoter of concerts in the United States. आज आप लोगों ने यहाँ पे आके रेहान सिद्दीकी को जो इज्जत देखी, जो प्यार दिया, हम लोगों को जो प्यार दिया है, उसने ये साबित किया है कि ह्यूमैनिटी इंसानियत कितनी बड़ी चीज है. I had heard so much about you and you know people keep talking about you. यहाँ के सब लोग बोलते हैं रेहान सिद्दीकी ह्यूस्टन मतलब रेहान सिद्दीकी, and I'm like wow, okay, amazing. And when I did the show with you, it was amazing. Look out for an amazing 2022 season क्योंकि हमेशा की तरह this is a Rehan Siddiqui presentation. جی ریحان صاحب، ہم نے جو کلپ دکھائی ہے اپنے ناظرین کو، ظاہر ہے اس سے پتہ لگتا ہے، اور ابھی آپ نے ایک لفظ بھی یوز کیا ایکسپیرینس، کہ وہ جو لوگ ہیں جو انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں آرٹسٹ کو جا کے جو ہے وہ ایک فزیکل سیٹنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کا جو ایکسپیرینس ہے ٹکٹ بائی کرنے سے لے کے چیک ان سے لے کے اور پھر آرٹسٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ ساری چیزیں، اس کو آپ کیسے میک شور کرتے ہیں کہ آنے والا جب جا رہا ہو تو نیکسٹ ٹائم آنا چاہے؟ دیکھیں ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہے آرٹسٹ کے اوپر. اگر ہم یہاں پر آپ کو مثال دیں عاطف اسلم کی، جی، تو an artist like Atif Aslam, you know, to put together a show, the sound, the light, the acoustic, the performance, everything, تقریباً Canadian آپ سمجھ لیں $3.5 lakh کا خرچہ ہے for one show. Wow. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس 6,000 کی آڈینس ہے، تو نارملی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کا سیٹنگ میپ ہے اس کو بنا دیتے ہیں 1 million کا. ٹھیک ہے. they want to make 3 times. ٹھیک ہے. تو وہ نہیں ہوتا. کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک پروڈکٹ، اگر آپ کی کاسٹ اس کی $1 کی ہے اور آپ اس کو $6 کا بیچو گے، پھر آپ اس پروڈکٹ پر قصوروار نہیں کہہ سکتے یا بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ پروڈکٹ بک نہیں، آپ کی اپروچ ہی ٹھیک نہیں تھی. سو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ انٹرٹینمنٹ از اے نیسیسٹی بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ ہیز ٹو بی افورڈیبل. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری کاسٹنگ ہوتی ہے ہم آڈینس کو، جو لوگ کانسرٹ پر آ رہے ہیں اسی پرائز میں وہ کانسرٹ دیں، اور ہماری جو پروفیٹیبلٹی ہوتی ہے وہ ہمارے اسپانسرس کے تھرو ہوتی ہے. اس میں ہماری کمپنی ہے پاک اوورسیز ٹورزم، جس میں ہم نے بے شمار پاکستانی پروڈکٹس، پاکستانی ریئل اسٹیٹ، پاکستانی ٹورزم اور پاکستان کے بے شمار ایسی کمپنیز ہیں جن کو ہم اوورسیز لے کر آ رہے ہیں. اور پھر آپ کے آف کورس آپ کی لوکل سپورٹ رہتی ہے. تو جو ہمارے شوز بیک ٹو بیک سولڈ آؤٹ ہو رہے ہیں،
پاک اوورسیز ٹورزم کا مقصد ہے کہ ہم آرٹسٹ کو جب لے کر آتے ہیں we're not bringing them, we have signed up about 12 big artists of Pakistan جن کو ہم نے US, کینیڈا, UAE, آسٹریلیا, مڈل ایسٹ یہ سب کانٹیننٹس میں لے کر جا رہے ہیں. اور ٹکٹ ماسٹر از دا گیم دیز ڈیز بیکاز جو بھی آپ کے کانسرٹس ہوتے ہیں دے آر سولڈ آن ٹکٹ ماسٹر ایون ان دا ادر نیشنل مارکیٹس. سو اف یو پرائس دا ٹکٹ ٹو سیل consumers will buy the tickets. If they're affordable and you have the right acoustic, the sound, the lighting, جو ایک ایکسپیرینس آپ جس کو کہتے ہیں تو لوگ خریدیں گے وہ ٹکٹس. بڑے بڑے آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کے ہال خالی جاتے ہیں جی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آپ کے لوکل پروموٹرز ہیں جو آرگنائزرز ہیں اس کو آپ 3 سے 4 گنا پرائزنگ میں جب بیچو گے تو اینڈ آف دا ڈے آپ کو فری ٹکٹیں دینی پڑتی ہیں, بائی ون گیٹ ون فری کی ڈیل دینی پڑتی ہے, یا لوگوں کو کمپلیمنٹری پاسز جا رہے ہوتے ہیں. تو پہلے دن سے ہی اگر آپ ان کو اس مارک میں رکھیں جو لوگ افورڈ کر سکیں اور جو اس آرٹسٹ کی ویلیو تو آپ کے سامنے ہے. ہم نے اٹس آل اباؤٹ ایکشن, اٹس اباؤٹ یہ نہیں ہے کہ باتوں میں کہہ رہا ہوں. آپ نے ٹورانٹو میں جنون دیکھا, اٹ واز سولڈ آؤٹ. ٹورانٹو میں جنون کے ایک ہفتے کے بعد آپ نے عاطف کو دیکھا 2019 میں سولڈ آؤٹ. 22 اور 27 مئی کے شو 2 ہفتے پہلے دونوں سولڈ آؤٹ ہیں. تو کوئی وجہ ہوگی. آف کورس آفٹر کووڈ ایوری بڈی از ویری ایکسائٹیڈ, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ابھی میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس ایکسائٹمنٹ میں دونوں ملکوں سے پاکستان انڈیا سے بے شمار آرٹسٹ آ رہے ہیں, بیک ٹو بیک شوز ہو رہے ہیں اور بہت سارے شو خالی بھی جا رہے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف یو پرائس دا شو ٹو سیل, اف یو گیو پیپل دا رائٹ پریزنٹیشن, دا رائٹ ساؤنڈ, ایکوسٹک, دیر از نو ریزن کہ آپ کا آرٹسٹ کامیاب نہ ہوتا. لیکن ابھی جو 22 مئی کا اور 27 مئی کے جو 2 شوز ہیں ٹورانٹو میں, اب جو ناظرین آج دیکھ رہے ہیں تو 21 مئی تو ہو گئی, ہفتے کا دن ہے. لیکن اگر 27 مئی کو دیکھیں تو آپ کے پاس میسیجز تو بہت سارے آ رہے ہیں کہ پلیز 5 ٹکٹس مل جائیں, 10 مل جائیں. تو ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ ہاؤ کین دے کم اینڈ جوائن اینڈ انجوائے اور دے ہیو ٹو ویٹ؟ ویل انفارچونیٹلی ایز آف 2 weeks ago we don't have any tickets. یہاں تک کہ جو ہماری پروڈکشن ہولڈز ہوتی ہیں وہ بھی آلریڈی ریلیز ہو چکی ہیں اینڈ دے آر آلسو سولڈ آؤٹ. سو ٹورانٹو میں نو سیٹس آر اویلیبل. یو ایس میں ابھی یہ ٹور باقی ہے اکراس دا یو ایس. ابھی تقریباً ہمارے 8-10 شو باقی ہیں. ہیوسٹن میں ہونے والا ہے جون کی 17 تاریخ کو, تو وہاں پر آئیے اینڈ گیٹ یور ٹکٹس. بالکل ٹھیک ہے. ریحان صاحب آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں, اور آپ نے ذکر کیا تھا یہ پاک اوورسیز ٹورزم کے حوالے سے, اس پہ تھوڑی سی میں آپ سے اور تفصیل چاہوں گا. آپ نے 12 آرٹسٹوں کا نام لیا. خاص طور پہ ہم یہ جانیں گے بریک کے بعد کہ جو یہاں لوگ کانسرٹس میں جا رہے ہیں ہاؤ دے آر سپورٹنگ پاکستان اینڈ دی آرٹسٹ. تو بریک کے بعد ناظرین اس پہ بات کریں گے. اور جو شوز آپ کے شہروں میں آ رہے ہیں, آپ نے امریکہ کا بھی سنا, 10-12 شوز وہاں پر بھی لائن اپ ہیں. عاطف اسلم بھی ہیں, پھر ساتھ ہی ساتھ بعد میں راحت فتح علی خان صاحب بھی آ رہے ہیں, اور کئی ایک آرٹسٹوں کے نام ریحان صدیقی صاحب بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے جو آپ کے جو ہے وہ من پسند آرٹسٹ ہیں. تو ناظرین اسٹے ٹیون اینڈ ہمارے ساتھ بریک کے بعد بھی رہیے گا. Ayoun & Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. السلام علیکم. میرا نام سمیرہ علی ہے اور میں پچھلے 4 سال سے اپنی ملٹن کی ہر دل عزیز کمیونٹی کو سرو کر رہی ہوں ایز اے کاؤنسلر. میں اونٹیریو لبرل پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہوں ملٹن سے. جس طرح آپ نے پچھلے 4 سال سے مجھ پہ اعتماد کیا ہے, پلیز 2 جون کو آئیے, مجھے ووٹ ڈالیے. آپ کے اعتماد کا بہت بہت شکریہ. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Khabiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi, میں ہوں سجاد علی اور میں آ رہا ہوں یو ایس کینیڈا کے ٹور پہ سپٹمبر اکتوبر 2022 میں.
बुकिंग और क्वेरीज के लिए हमारे नेशनल प्रमोटर रेहान सिद्दीकी से कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे 7135454115 पे। आई एम रियली एक्साइटेड, बहुत अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात होगी, आपके और अपने पसंदीदा गानों के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। So stay tuned. Conservatives deliberately chose to start underfunding public healthcare. They're always looking for ways to privatize so that their buddies, their donors, can make a quick buck out of the systems that we rely on. Enough is enough. We need to prioritize public healthcare, draw a barrier around this creeping privatization. And Ontario Liberals, we're going to make sure that we deal with this dangerous backlog. We're going to provide community-based, exceptional public healthcare that people can count on. हमारा रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर। नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहे। आज हम बात कर रहे हैं म्यूज़िक के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो म्यूज़िक लवर्स हैं, जो मैं समझता हूँ कि हर दूसरा आदमी म्यूज़िक लवर होगा। अगर हर आदमी नहीं है, हो सकता है हर शख्स म्यूज़िक लवर हो अपने अपने अंदाज से, लेकिन हमें जो मौका यहाँ पे मिलता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट पाकिस्तान से आते हैं उनके कॉन्सर्ट में जाने का, लेकिन नाजरीन वो मुमकिन नहीं है वो कॉन्सर्ट्स जब तक रेहान सिद्दीकी साहब जैसे प्रोमोटर्स और जो है वो फ़न को पसंद करने वाले, प्रमोट करने वाले हमारे दरमियान मौजूद ना हो। रेहान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, बेस्ड आउट ऑफ ह्यूस्टन है, आजकल टोरंटो आए हुए। रेहान साहब, आपने ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया कि आपकी जो कंपनी है उन्होंने 12 आर्टिस्ट जो है वो साइन किए, जिनको आप जो है वो मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका में और दीगर और मुल्कों में आप उनको लेके जा रहे हैं। लाजमी सी बात है, एक पाकिस्तान का वक़ार बुलंद कर रहे हैं, आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न जो हज़ारों लोग आके एंटरटेन हो रहे हैं वो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखें, अब से तकरीबन 2 साल पहले वी फाउंड द निच कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं 2-3 के अलावा प्रमोट नहीं हो रहे ओवरसीज़ मार्केट में। ठीक है। और वही बार बार ये हो रहा है, 2-3 नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं। पाकिस्तान में आर्टिस्टों का ख़जाना है जी। You know, there's so many artists like शफ़क़त अमानत अली, you know, folks like अली ज़फ़र, फिर आपके सज्जाद अली साहब हो गए, हदीका कियानी हो गई, अली अज़मत हो गए, फिर हमारी जो एक मूवी इंडस्ट्री है उसकी तरफ आप आ जाएं, लेजेंडरी आबिदा परवीन जी हो गई, ज़बरदस्त। ऑफ कोर्स आतिफ एंड राहत, यू नो, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट नेम ऑफ द ओवरसीज़ मार्केट। मगर बेशुमार ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जिनको मौका नहीं मिलता। तो पाक ओवरसीज़ टूरिज़म, हमने ये कंपनी को पाकिस्तान में बनाया। ये कंपनी में मेरे पार्टनर हैं अली अज़मत के छोटे भाई, उनका नाम है अली शान। ठीक है। तो द रीज़न वाज बिकॉज उनकी एक आर्टिस्टों के साथ जो एक रिलेशनशिप है, जो एक कंफर्ट लेवल है, तो हमने तकरीबन 12 आर्टिस्ट साइन किए। और ये जो 12 आर्टिस्ट हैं, जिनमें कुछ बड़े नाम मैं आपको बता रहा, सज्जाद अली हो गए, अली अज़मत हो गए, फिर आपका फरहान सईद हो गए, मुस्तफ़ा ज़ाहिद हो गए, महविश हयात हैं, इस तरह के बेशुमार आर्टिस्ट हैं जो हमने साइन किए हैं। और उन आर्टिस्टों का हमने एक पैकेज बनाया। हम उन आर्टिस्टों को ये नहीं है सिर्फ यूएस और कनाडा लेके जा रहे हैं, वी टेकिंग देम टू यूएई, वी टेकिंग देम टू ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, कनाडा। और फिर हमने पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट किया। पाकिस्तान का जो रियल इस्टेट है, चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, गवादर हो, वो ओवरसीज़ में आना चाहते हैं, एंड द प्रोजेक्ट्स दैट आर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट के साथ एफिलिएशन और क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो टुगेदर व्हेन वी ब्रिंग द रियल इस्टेट, द टूरिज्म एंड द आर्टिस्ट टुगेदर टू द ओवरसीज़ मार्केट, आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं जी, और कुछ आर्टिस्ट रियल इस्टेट सेक्टर्स को उनके ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। फिर वहीं पे रियल इस्टेट्स के बूथ लग रहे हैं। फिर पाकिस्तान के जो डिफरेंट सूबे हैं या जो टूरिज्म स्पॉट्स हैं उनको हम इन शोज़ के ज़रिए प्रमोट कर रहे हैं। बिटवीन यूएस, कनाडा, Middle East, Europe, UK, we're going through these concerts to an audience of over 3 million overseas Pakistanis. Wow. So, isko you have to balance it properly.
تو ہماری جو کوشش ہوتی ہے کہ آج تک پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب یہ کانسرٹس آتے تھے جی تو جو بھی آرٹسٹ کی فیس ہے اور جو آپ کا لوکل ساؤنڈ کا خرچہ ہے یا لوکل آپ کے خرچے ہیں اس کو ٹائمز 3 کر کے ٹکٹس بھیج دیے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آرٹسٹ کی فیس ہے اور جو بھی ہمارا لوکل خرچہ ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں بائی دا نمبر آف سیٹس, اور جو ایکچوئل کاسٹنگ ہوتی ہے وہ ہم آڈینس کو دے رہے ہیں. تو جو ٹکٹیں لوگوں کو $70 میں ملتی تھیں اب وہ $25 میں مل رہی ہیں. جو وی آئی پی سیٹس لوگوں کو 250-300 میں ملتی تھی آج وہ $100 میں مل رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ کنزیومرز کے لیے, اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم یہ شو کاسٹنگ میں دے رہے ہیں, اور ہم ہمارا جو بزنس ماڈل ہے اس کو لے کر آ رہے ہیں تھرو پروموٹنگ ٹورزم, پروموٹنگ ریئل اسٹیٹ, گیٹنگ کارپوریٹ اسپانسرشپ بائی سو مینی پاکستانی پروڈکٹس. اب آپ یہ چیز کو سن کے آپ کو تعجب ہوگا, there's about over 1000 پاکستانی پروڈکٹس جو اوورسیز مارکیٹ میں آ رہی ہیں. they need a platform to promote. آپ یہ دیکھیں پاکستان کے کتنے, آپ کے چینل پہ میں نام نہیں لینا چاہتا بیکاز وہ پھر کانفلکٹ ہو جاتا ہے, بٹ دیر آر سو مینی پاکستانی پروڈکٹس دیٹ آر ان US, مگر ان کو ایک پروموشنل فیکٹر چاہیے, گراؤنڈ ایکٹیویٹی چاہیے. اس حوالے سے آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ جب یہ شوز بڑھے اور ہمارے وینیوز بڑے ہیں, ہمارے ایک سوچ بڑی ہے, تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک میڈیا پارٹنر بھی بہت بڑا ہے, اور وہ فرام دا ویری ڈے ون آئی بلیوڈ ان جیو نیٹورک. جیو ٹیلی ویژن نے ہمیں چاہے وہ جنون کا شو ہو, گراؤنڈ ایکٹیویٹیز سے, لوکل پروموشن سے لے کے, کمیونٹی لیول سے لے کر, لوگوں کے انٹرویوز سے لے کر, لوگوں کی فیڈ بیک سے لے کر, you guys have supported us. So I feel that being affiliated and collaborating with Jio is a badi cheez. End of the day, yes, it's a business, but the business statement and the vision of the business is to promote Pakistan. Absolutely, to promote Pakistan, Pakistani artists and people like you. مجھے بتائیں ریحان صاحب, بہت سارے لوگ شو دیکھ رہے ہوں گے, گو کہ بات انٹرٹینمنٹ کی ہو رہی ہے, بات پروموشن کی ہو رہی ہے, لیکن جس ٹریڈ کے اندر آپ ہیں اس ٹریڈ کے اندر رسک کے بغیر تو کام ہے نہیں. تو یہ جو آپ کے جو بڑے بڑے رسک ہیں یہ کیسے فیول ہوتے ہیں, آپ کیسے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان اور جو ہمارے پاکستانی آرٹسٹ ہیں, وداؤٹ ایگزیجوریشن تقریباً یہ $100 ملین کی مارکیٹ ہے. واو. $100 ملین ہمارے آرٹسٹ اوورسیز مارکیٹ سے پاکستان لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے, تو آپ یہ دیکھیں کہ it has to be calculated, it has to be done right. دوسرے ملکوں میں جو آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بہت سپورٹ کرتی ہے آپ کے انفراسٹرکچرس کو, چاہے وہ ڈراماز کے ہوں, چاہے وہ موویز کے ہوں, چاہے وہ آرٹسٹ کے ہوں. یہاں پہ ہمارا ملک لیک کرتا ہے, بٹ دیر از آلویز اے اسٹارٹ. تو پہلی شروعات یہ ہے, ابھی جب میں گیا تھا پاکستان میں, میری اسلام آباد میں جتنے بھی بڑے پولیٹیشینس ہیں جو گورنمنٹ لیول کے اوپر بات ہوئی ہے, اینڈ دے بلیو ان دا پروڈکٹ. تو آنے والے دنوں میں بات وہی ہے کہ رسک از آلویز دیئر, بٹ اٹس اے کیلکولیٹڈ رسک. ٹھیک ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کسی پروجیکٹ کو لے کر آئیں تو اس کی انڈر رائٹنگ پہلے سے ہی کارپوریٹ اسپانسرشپ سے کروا لیں, تو اس میں ہمارا رسک جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, بٹ دیر از آلویز اے رسک. اب یہ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عاطف اسلم کے شوز ہو رہے ہیں ابھی US اور کینیڈا میں, تقریباً 20 کانسرٹس ہوں گے. Believe it or not, between the local promoters, between the venues, between the ticket master, آپ یقین کریں نہ کریں مگر it's a $8 million tour. جو انڈرٹیکنگ ہے 8 ملین کی ہے, 8 ملین ڈالر کی ہے. not for عاطف اسلم is making that, مگر جو ٹوٹل ٹکٹ سیلز ہیں US اور کینیڈا میں اگر آپ 20 سٹیز کو لیں تو تقریباً $4 لاکھ اگر ایک ایوریج سٹی کا سیل ہے, تو اگر آپ 20 شہر لے لیں تو اٹس اباؤٹ دیٹ نمبر. آپ یہ سوچیں کہ 8 ملین اگر ایک آرٹسٹ ہے, پاکستان میں 50 آرٹسٹ ہوں گے, اگر آپ 10 کی ایوریج لے لیں تو یو لوکنگ ایٹ $80 ملین مارکیٹ اوور ہیئر. سو دیر از اے پوٹینشیل ٹو گروتھ, دیر از اے پوٹینشیل فار دا جو ہمارے لوکل پروموٹرز ہیں, جو ہماری کمیونٹی ہے. پر ایک جو ہمارا مقصد ہے ابھی, جو پاکستانی کانسرٹس اتنے نہیں آ رہے تھے, پاکستانی کمیونٹی کو اور پاکستان کو شو کیس کرتے ہوئے اور ملکوں کو ہم دکھائیں گے ہمارا کلچر, ہماری ثقافت, ہمارا میوزک, ہمارا معاشرہ, اور ہمارا تھرو انٹرٹینمنٹ. وی آلویز سے کہ انٹرٹینمنٹ کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں, کوئی بارڈر نہیں ہوتا ہے. اٹس اے یونیورسل لینگویج, اور پاکستان کے آرٹسٹ دنیا بھر میں ہر جگہ پہ سراہے جاتے ہیں, اپریشیٹ کیے جاتے ہیں, اینڈ وی وانٹ ٹو برنگ اٹ ٹو دا ورلڈ. اچھا, آپ نے جو ہے نا خاص فوکس پاکستان پہ رکھا ہے,
آپ ٹورزم کی بات بھی کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ $100 ملین کی جو انڈسٹری اس کی بات بھی کر رہے ہیں جس سے پاکستان کو بینیفٹ ہوگا, آرٹسٹ کو بینیفٹ ہوگا. لیکن ہم نے ایسے بھی پروموٹرز دیکھے ہیں کہ جو پاکستانی آرٹسٹ کے بجائے انڈین جو آرٹسٹ ہیں, جیسے آپ نے کہا انٹرٹینمنٹ آرٹسٹ کی کوئی زبان نہیں, آرٹسٹ ہے, لیکن جو ہے وہ شاید احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, یا وہ انڈین آرٹسٹ کو سمجھتے ہیں کہ شاید آڈینس زیادہ ان کو سرائے گی. تو آپ کا اس میں کیا ویو ہے؟ دیکھیں, اس کا سچ جواب یہ ہوگا کہ جو آپ نے وہ لوگ دیکھے تھے ان میں سے ایک میں بھی تھا, اور آئی تھنک اگر میں نے 500 کانسرٹس کیے ہیں اور 2 ملین آڈینس کو میں نے کیٹر کیا ہے, تو ان 500 کانسرٹس میں سے میرے خیال میں میرے 400 کانسرٹس انڈین تھے, اور یہ میں آپ کے کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں. ویری گڈ. سو ان 20 میں نے یہ 16 سال کی عمر میں نے یہ بزنس شروع کیا تھا, ایک شوق تھا, ایک پیشن تھا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب کووڈ ہوا, میرے اس درمیان کم سے کم نہیں تو 15 ٹرپس لگے ہیں پاکستان کے. پاکستان میں مجھے گورنمنٹ نے, مجھے گورنر نے, مجھے ہر طریقے سے لوگوں نے سراہا, اپریشیٹ کیا. سو جو میں نے سیکھا ہے, whatever I've learned in the last 28 years, so as a Pakistani American, I put a concept together کہ یار جب اتنے بالی ووڈ کے کانسرٹس ہیں اور اتنے ٹورز ہو رہے ہیں, اگر آپ آج انڈیا کو دیکھیں تو آئی تھنک انڈیا کا کیپٹل بالی ووڈ کہلائے گا, بیکاز ان کی پہچان از بالی ووڈ. آپ ہمارے پاکستان کو دیکھیں, اتنے وہاں پہ آرٹسٹ ہیں, اتنے ڈراماز آپ دیکھ لیں, ہمارے ڈراما سے بہترین ڈراماز ہیں ہی نہیں, یا ہمارے آرٹسٹوں کو آپ دیکھ, مگر ان کو نیشنل لیول پر, انٹرنیشنل لیول پر 1-2 ایوارڈز ہو جاتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. جبکہ آپ دوسرے ٹورز دیکھیں, پوری باقاعدہ ٹیم آتی ہیں, ان کی پراپر طریقے سے کوریوگرافی ہوتی ہے. سو آئی تھنک وی ہیو ٹو ٹیک دا اسٹیپ سم ویئر. Right. End of the day, جو آپ کی بات ہے, it's a risk, it's a financial commitment, but when you integrate and collaborate the tourism and especially the real estate sector, جس میں پاکستان میں اتنے سارے پروجیکٹس ہیں جو گوادر میں ہیں, اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں, جو اوورسیز کے پاکستانیز کو پروڈکٹس بیچنا چاہتے ہیں, تو ان کو ہم ان کانسرٹس کے ذریعے ہم اوورسیز پاکستانیز کو ہالز میں لے کر آئیں گے, اور جب ان کو وہاں پر لے کر آئیں گے تو ہمارے جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں, جو ریئل اسٹیٹ ہے, جو پاکستانی ہمارا ٹورزم ہے, اس کو ہم پروموٹ کریں گے. سو ایوری تھنگ از کولیبریٹڈ ٹوگیدر, اور انشاءاللہ یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے اور تمام پاکستانیوں سے یہ وعدہ ہے کہ وی ول شو کیس پاکستان, پاکستانی انٹرٹینمنٹ, کانسرٹس, آرٹسٹ, کلچر, پروڈکٹس, ٹورزم, real estate like it has never ever been promoted before. زبردست. جاتے جاتے 30 سیکنڈ میں مجھے یہ بتائیں ریحان صاحب, آپ نے کہا پاکستان کے آپ کے بڑے چکر لگے, حکومتی سطح پہ آپ کی ملاقاتیں ہوئیں, لیکن ابھی جو چینج آف گارڈز ہوا ہے پاکستان میں, عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی ہے, دوسرے آ گئے ہیں, تو آپ کے کوئی ویژن میں یا آپ کی چیزوں میں کوئی فرق آیا ہے یا آتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ چیز میں فرق اس وقت آتا ہے اگر آپ کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشنز رکھیں. میں خدا کی ذات کے علاوہ اور ہماری جو بزنس پروجیکٹس اور جو بزنس پلان ہے اس کے علاوہ میں کسی سے ایکسپیکٹیشنز رکھتا نہیں ہوں. حکومتیں چینج ہوتی رہیں گی, اور میں ایم ناٹ نو ون ٹو سے کہ مجھے کس کو کیا سپورٹ کرنا ہے, مگر اگر آپ انڈیویجولی مجھے پوچھیں, ایون دو شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے اور مجھے پاکستان واپس جانا ہے اگلے ہفتے, بٹ آئی ایم اے سپورٹر آف عمران خان, اینڈ that's on a personal level. But at the same time, I will tell you کہ when it comes to promoting Pakistan, کوئی بھی حکومت ہوگی جب وہ ہمارا بزنس پلان دیکھے گی, they look at facts, reality, and action speaks louder than words. اور ہم نے باتیں نہیں بتائی ہیں, ہم نے لوگوں کو کر کے دکھایا. تو جب آپ کام کر کے دکھاؤ گے, اگر اس میں جان ہے, پہچان ہے, کوئی بھی حکومت ہوگی, اگر وہ سمارٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ چلیں. دے ول بائی دی آئیڈیا. جی بہت بہت شکریہ ریحان صاحب, آل دا بیسٹ. بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, اور ہمارے ناظرین نے بھی بہت چیزیں سمجھی بھی ہوں گی, سنی بھی ہوں گی اور سیکھی بھی ہوں گی. اینڈ وش یو آل دا بیسٹ ٹو ریپرزینٹ پاکستان ان امریکہ, ان کینیڈا, اینڈ اراؤنڈ دا ورلڈ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے سنا ریحان صدیقی صاحب نے کہا کہ یہ نارتھ امریکہ $100 بلین کی مارکیٹ ہے, یعنی کہ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں وہ جب پاکستان سے یہاں پہ آتے ہیں, مختلف کانسرٹس ان کے ہوتے ہیں, جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ ان کے لیے بھی سپورٹ کا باعث ہے, پاکستان کی اس ڈرامہ, فلم اور جو ہے وہ میوزک انڈسٹری کی سپورٹ کا بھی باعث ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پروڈکٹ کو جو ہے وہ یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں سے ملوانے کا جو پلیٹ فارم ہے, یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے. تو یہ دیکھیں ناظرین, میوزک اور انٹرٹینمنٹ کے ذریعے ہم تو صرف یہی سمجھتے تھے کہ صرف اس سے آپ نے انٹرٹین ہونا ہے, لیکن انٹرٹین ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اور بہت سارے بینیفٹس بھی ہیں جو ریحان صدیقی ان کی ٹیم
पाक ओवरसीज़ टूरिज़म के बैनर पे कर रहे हैं और हमें खुशी है कि इनका ये जज्बा है। हो सकता है कि आपको भी सुन के ये जज्बा ज़रूर क्रिएट हुआ। नाज़रीन, ये आपके और मेरे अंदर हर वक्त ये मौका मौजूद है कि अपने मुल्क के नाम को रोशन करें। बीइंग अ पाकिस्तानी एम्बेसडर, हम अपनी पहचान को बनाएं, अपनी आइडेंटिटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। देखिए ई-आवाज़ टीवी लाइव तमाम IPTV बॉक्सेस पर पाकिस्तानी या उर्दू सेक्शन में, या हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए eawaz.com। Ayoun and Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away, 905-232-2793. Hi, I'm Samira Ali. I'm running to be your MPP in Milton. Our voices are going unheard. We need to stand up for our schools, our teachers, our communities, our seniors, our frontline workers, our small businesses, our families, and our children. Stand up with me. Stand up for Milton. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Habiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हाय, मैं हूं सज्जाद अली और मैं आ रहा हूं US कनाडा के टूर पे सितंबर-अक्टूबर 2022 में। बुकिंग और क्वेरीज के लिए हमारे नेशनल प्रमोटर रेहान सिद्दीकी से कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे 7135454115 पे। आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात होगी। आपके और अपने पसंदीदा गानों के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। So stay tuned. Conservatives deliberately chose to start underfunding public healthcare. They're always looking for ways to privatize so that their buddies, their donors, can make a quick buck out of the systems that we rely on. Enough is enough. We need to prioritize public healthcare, draw a barrier around this creeping privatization. And Ontario Liberals, we're going to make sure that we deal with this dangerous backlog. We're going to provide community-based, exceptional public healthcare that people can count on. हमारा रवैया और तर्ज अमल दोनों जन्म लेते हैं हमारे एहसासात और जज्बात से, जो वजूद पाते हैं हमारी सोच और नुक्ता नज़र से। मुस्बत सोच रखना और हर मामले में नुक्ता फहम होना बनता है बाइस इंसानों और माशरों के दरमियान अच्छे बाहमी ताल्लुकात का और बर्दाश्त का। तो आइए शामिल हो जाएं मुस्बत सोच के इस सफ़र में। देखिए प्रोग्राम नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ सिर्फ जियो टीवी पर।